بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس قوم کے بارے میں بات کریں گے اسے بنی اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کی نافرمانیوں اور عذاب کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے چلنے والی نسل ہے جو ان کے 12 بیٹوں کی اولاد 12 قبیلوں میں پھیل گئی اور قبیلہ در قبیلہ پھیلتی چلی گئی۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے آزاد کروا کر لائے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے معاملہ برعکس نکلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کی بجائے بنی اسرائیل کے ایک جادوگر سامری کی پیروی کرنے لگے اور اس نے اپنی قوم سے سونے کے زیورات جمع کیے اور اس کا ایک بچڑا بنا دیا۔ اس میں سے جادو کے اثر سے لقارنے کی آواز بھی آ رہی تھی اور اپنی قوم سے کہنے لگا، یہ تمہارا خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور بنی اسرائیل نے اس کی بات کا یقین کیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے اور اللہ کے احکامات سناتے رہے، لیکن وہ نہ رکے اور ان کی جان پر آ گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت میقات میں اللہ کے حضور گئے ہوئے تھے اور واپس آنے پر جب بنی اسرائیل کو اس حالت میں دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے اور اپنے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مرتکب ہوئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ تمہیں صرف اس صورت میں معاف کرے گا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، اور قوم نے اس پر بلا تاؤ عمل کیا اور اس طرح قوم نے ایک دوسرے کو ہی قتل کیا اور ان لوگوں کو قتل کر ڈالا جنہوں نے اس کی عبادت کی تھی، اور اس طرح اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ناظرین، ان کی دوسری بڑی نافرمانی حضرت موسیٰ سے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ تھا اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ کو نہ اپنے سامنے دیکھ لیں۔ اور ان پر حجت طاری کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنے ساتھ رکھے اور کوہ طور پر اللہ کے وعدے کے مطابق چلے گئے، اور ان لوگوں نے کلام الہی سنا اور اللہ کو دیکھنے کی ضد کرنے لگے، جس کی وجہ سے ان پر بجلی گری اور ایک ہولناک آواز آئی اور سب کے سب مر گئے۔ پھر اللہ نے ان پر رحم کھایا اور ان کو دوبارہ زندہ کیا اور ان پر احسان فرمایا، اور واپس آ کر اللہ کے احکامات کی تصدیق کی، اور ساتھ میں یہ بھی اپنے پاس سے کہنے لگے کہ اللہ نے کہا ہے جتنا ہو سکے اتنا عمل کرو، باقی ہم معاف کر دیں گے۔ پھر سے ان کی بے حدی کی وجہ سے اللہ نے کوہ طور ان کے سروں پر اٹھا لیا اور احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کا عہد لیا، اور عہد کرنے کی وجہ سے بخش دیے گئے اور کوہ طور کو ان کے سروں سے دوبارہ اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، یہود ایک ایسی نافرمان قوم ہے کہ ہر ایسی بات جو ان کو نفع نہ دیتی ہو اس سے انکار کر دیتے تھے اور اللہ کے احکامات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں انہوں نے پھر سے سرکشی کرنا شروع کر دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں مچھلی کے شکار پر ان کو عذاب دیا گیا، کیونکہ ہفتے والے دن کسی قسم کی تجارت کرنا اور کاروبار یا شکار کرنا ان پر حرام قرار دیا گیا تھا۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی آزمائش کی اور اللہ کے حکم سے مچھلی ہفتے والے دن ساحل پر نظر آتی اور باقی دنوں میں غائب ہو جاتی اور شکار نہیں کر پاتے تھے۔ جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آتا تو اللہ کی حدود کو توڑنے لگے اور مختلف بہانوں سے مچھلی کا شکار اور ہفتے والے دن کاروبار کرنے لگے۔ جب وہ نافرمانی میں حد سے آگے گزر گئے اور اللہ کی حدود کو توڑنے لگے تو اللہ کے حکم سے عذاب الہی میں مبتلا ہوئے اور ان کی صورت مسخ کر کے ذلیل بندر کی طرح کر دی گئی۔ اور یہ وہ یہودی تھے جو نافرمانی کرتے اور دوسرے لوگوں کی بات کو نہ سنتے تھے، جو انہیں حد کو پامال کرنے سے روکتے تھے۔ ناظرین، آج بھی ان کی وہی نافرمانیاں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کا قتل و غارت فلسطین میں جاری ہے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور انہیں فتح نصیب عطا فرمائے، آمین، اور ہمارے حکمرانوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔